نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ حدیث نمبر 9 اور 10، روزی کمانے کا صحیح تصور اور کام کی باتیں۔ سب سے پہلے آپ سب سے معذرت، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے سیمینار کے سلسلے میں بزی تھی، تو میں آپ کو یہ لیکچرز پوسٹ نہیں کر سکی جو ہمارا آخری لیکچر تھا۔ تو آج ہم صرف 2 حدیثیں پڑھیں گے، ان کا صرف ترجمہ آپ نے LMS پہ اپلوڈ کرنا ہے ایز این اسائنمنٹ، اور اس کے بعد اسی ویک میں انشاءاللہ میں آپ کو کوئز بھی پوسٹ کر دوں گی ریلیونٹ ٹو یور ایگزام۔ روزی کمانے کا صحیح تصور۔ ان کا بن عجزت قال مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فرعى صحاب رسول اللہ ان جلده ونشاته فقالوا یا رسول اللہ لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كان خرج يسعى على والده صغارا فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک نیک آدمی گزرا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک اور پوری دلچسپی لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس شخص کی یہ دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگی، اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَان۔ اگر اس کی یہ محنت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں میں برتری جتانے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو یہ ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ یہاں بک میں تھوڑی مسٹیک ہے، سبیل اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا یہاں کٹ کر دیں، یہ سبیل الشیطان آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر انسان کو ظاہر روزی کمانا یا اس کے لیے کوشش کرنا ہر انسان کرتا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص گزرا جو ظاہر اس وقت اس طرح تو نہیں ہوتا تھا کہ لوگ جا رہے ہیں جابس پہ، یا ویسے بھی عام روٹین میں ہم آبزرو کرتے ہیں کہ جابس پہ جانے والے بھی صبح صبح نکل رہے ہوتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے بھی، کام کرنے والے بھی۔ تو کچھ لوگوں نے اس شخص کو دیکھ کر کہا کہ یہ اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے اپنی رزق کے لیے، روزی کے لیے، تو اگر یہ اللہ کی راہ میں ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کو کھلائے یا اپنے آپ کو دوسروں کے مانگنے سے بچائے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر کوئی بھی شخص اس لیے محنت کرتا ہے کہ زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں کے آگے شو آف کرے گا تو اسے ریاکاری کہا گیا، اور اسے کہا گیا کہ یہ شیطان کی راہ میں ہوگا۔ انسان کوشش کرتا ہے، اصل چیز اس کی نیت پر اس کو اجر ملتا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر کرنا تو ہے کہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم جیسے فار ایگزامپل کھانا بھی کھا رہے ہیں اور وہ اللہ کے بتائے حکم کے مطابق ہے تو اس پر بھی اجر ہے، اور اسی طرح اگر اس کھانے کو کھا کر ہم کسی ایسے مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کو پورا کرنا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو پھر وہ اس کا اجر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوشش کے بغیر دیتا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں بہت سی چیزیں ہیں جو اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں بغیر کسی محنت کے مل رہی ہیں، اس پر ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں اللہ کا حکم آ رہا ہے گھر والوں کے لیے، اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس کو اپنے راہ میں شمار کیا۔ تو اصل چیز ہے کہ ہمیں شیطان کی راہ یعنی دکھاوے پر اور ریاکاری جو ہے، جھوٹی شہرت اور احسان کے لیے جو اگر انسان کام کرتا ہے تو وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اگلا کام کی باتیں، حدیث نمبر 10، اس میں ان جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث ان کن فیہ اذلہ اللہ عز وجل تحت عرشہ
यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अलवज़ू अला मकारिही वल्मश्यु इलल मसाजिद फी ज़ुल्मि व इत्आमुल जाई व सलासुन मन कुन्ना फीही नशरल्लाहु अलैहि कनफहु व अदखलहु जन्नतहु रिफ्क बिज़यीफ व शफ़क़ल वालिदैन व ihसानुन इलल ममलूक। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 क्वालिटीज़ ऐसी हैं किसी शख्स में हो तो अल्लाह ताला उसको अपने अर्श के साए में जगह देगा। किस दिन? क़यामत वाले दिन, क्योंकि उस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। ऐसी हालत में वज़ू करना जब वज़ू की तबीयत ना चाहे, दिल ना करो, मसलन सर्दियों वगैरह में। नंबर 2, तारीक रातों में मस्जिद की तरफ जाना। नंबर 3, भूखे को खाना खिलाना। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, बंदा ताज़े पानी से वज़ू कर लेता है, मोटर नल का चाहे हो, और उस वक़्त क्योंकि कुएँ होते थे, पानी भर के रखा जाता था, ठंडे होते थे, तो उस वक़्त ये कहा गया। अब भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है लाइट नहीं होती तो करना पड़ता, फिर इंसान सोचता है इतनी ठंड में कैसे उठ के वज़ू करूँ, गर्म बिस्तर है, कैसे छोड़ूँ, खासतौर पे रिसेंटली जो सर्दियाँ हमारी ख़त्म हो रही हैं और सर्दियों में भी। लेकिन जब हम अल्लाह की मोहब्बत की खातिर ऐसा करते हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर देता है। फिर तारीक रातों में मस्जिद जाना, सुबह फजर की नमाज़ और इशा की नमाज़ अंधेरे में जाना होता है। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइट सिस्टम बहुत अच्छा है, और कुछ नहीं तो मोबाइल की टॉर्च लाइट सबके पास होती है। तो किसी चीज़ को अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अब बहाना बना के बैठ जाएं कि जी अब ये नहीं करना। हर चीज़ का सलूशन भी अल्लाह ताला ने वक्त के साथ दिया हुआ है। असल बात है कि अल्लाह की खातिर करता होना है, वो अल्लाह ने देखना है। फिर भूखे को खाना खिलाना है। और फिर 3 बातें अगर किसी शख्स में पाई जाएँ तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अपनी हिफाजत में लेगा और उसे जन्नत में दाखिल करेगा। नंबर 1, कमज़ोरों के साथ नरमी का बर्ताव। नंबर 2, वालिदैन के साथ शफ़क़त व मोहब्बत और भलाई करना। और तीसरा ये कि अपने गुलामों और खादमों से अच्छा सलूक करना। पहली 3 क्वालिटी जो बताई गई हैं वो ये हैं कि अगर इंसान इनके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ होंगी तो अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा उसको क़यामत वाले दिन। अल्लाह ताला हम सबको इन क्वालिटीज़ को अपनाने की तौफीक दे ताकि हम भी अल्लाह ताला के अर्श के साए में हों। और ये बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे पहली वज़ू करना नमाज की अदायगी से पहले, क्योंकि वज़ू के बगैर तो नमाज नहीं होती ना। अब क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनसे मोहब्बत के, इश्क के बड़े दावे करते हैं ना कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो हमें कैसे पहचानेंगे कि इनको मुझसे बड़ा इश्क था, बड़ी मोहब्बत थी? कैसे उनको पता चलेगा? आपको पता है कि जो लोग वज़ू पूरे तरीके से अच्छी तरह से करते हैं, क़यामत के दिन उनके हाथ और पाँव और चेहरा, यानी वज़ू का पानी जहाँ जहाँ लगता है, जिससे उनको वो हिस्से चमक रहे होंगे, जिनकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान लेंगे। तो ऐसे वक्त में भी वज़ू करना कि जब इंसान का दिल ना कर रहा हो, तो इंसान इस खातिर करे कि अल्लाह ताला का हुक्म है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पहचानेंगे और इंशाअल्लाह हौज़ कौसर पर पानी पिलाने से पहले पहचानेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत में से वो लोग जो वज़ू अच्छे तरीके से करते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स की चमक से। तो उस वक़्त वज़ू करना हमारे लिए आसान हो जाएगा जब हम इन चीज़ों को ज़हन में रखेंगे। फिर ये कि तारीक रातों में, यानी फजर की नमाज और इशा की नमाज के लिए जब आप कोशिश करते हैं, ख़ासतौर पे मेल मर्द जो होते हैं, मस्जिद जाने के लिए कोशिश करते हैं, तो उस वक़्त रात की तारीकी में अगर कोई उन्हें, जैसे वो तकलीफ़ छोटी सी भी, अगर पाँव में पत्थर भी, मोमिन को तो वैसे भी किसी तकलीफ़ पर कांटा भी लगे, उस पर सब्र करे तो उसको अल्लाह ताला अजर देता है। तो उस वक़्त कोई तकलीफ़ होती है मस्जिद जाने में, तो उसका भी अल्लाह ताला अजर देगा और वो अपने अर्श के साए में जगह है। उसके बाद भूखे को खाना खिलाना। भूखा शख्स ज़रूरी नहीं आपसे आके मांगे, आपके साथ बैठा हुआ कोई अपना फेलो हो सकता है, कोई फेलो जो साथ आपके साथ ही काम कर रहे होते हैं, या कहीं हम बस में भी जाते हैं, बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि कोई शख्स जो है मेहमान हमारे घर आता है, हम सलाम करते हैं और बैठ जाते हैं, तो ये इखलाकियात में है कि हम फ़ौरन से उसके खाने के लिए अरेंजमेंट करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि सबसे अच्छा इस्लाम किसका, आपने फरमाया जो सलाम करे और खाना खिलाए। यानी खाना खिलाना एक बहुत बड़ी नेकी है कि आप
کوشش کریں کہ آپ کی رینج میں جتنے لوگ ہیں آپ ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں. آپ اگر کسی کو بعض دفعہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ ایک ہمارے ساتھ کولیگ تھی، ان کو شوگر کا مسئلہ تھا، ہمارے بلکہ ٹیچر تھے کچھ، ان کا بھی تھا، تو وہ اپنے پاس نا ٹافی رکھا کرتے تھے، کینڈی. تو ایک دن نہیں تھی تو وہ اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم ایک کینڈی کھلانا بھی جو ہے نا وہ اجر کا باعث ہوگا. تو اس وقت آپ اگر کوئی چیز کھاتے ہوئے کسی سے شیئر کر لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ اس وقت اس کو بھوک فیل ہو رہی ہو لیکن وہ آپ سے کہہ نہیں رہے، تو چیز کو کوشش کریں شیئر کر کے کھائیں. دوستوں میں، رشتہ داروں میں، گھر والوں میں چھپ چھپ کے چیزیں نہ لے کے کھائیں، بلکہ سب سے شیئر کر کے کھائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا کھلانے کا بھی اجر دے گا. پھر دوسری 3 صفات ایسی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو اپنی حفاظت میں لے لوں گا اور جنت میں داخل کروں گا. سب سے پہلی چیز تھی کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل بوڑھے ہوتے ہیں یا جو معاشرے میں یتیم ہوتے ہیں، نابینا لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ ہمدردی کرنا نیکی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کو ہاتھ لگے آپ دوسروں پہ زیادتی کریں، بلکہ آپ جہاں موقع ملے ان کے ساتھ نیکی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اور والدین کے ساتھ شفقت کریں. صرف دعوے نہ ہوں، بہت سے لوگ صرف سٹیٹس لگاتے رہتے ہیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور اپنے حالات وہ ہوتے ہیں کہ اگر ماں کو بخار ہے تو بھی وہ کھانا بنا رہی ہے اور کوئی احساس نہیں ہو رہا، اور اگر باپ جو ہے وہ تنگ بھی ہو رہے ہیں تو خود ہی کام کرتے رہتے ہیں، بچے آرام سے جی موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں یا دوسری چیزیں. آپ کی محبت اس وقت بدلتی ہے، آپ اس کو پریکٹس میں کس وقت لاتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف دعوے بہت ہوں، پریکٹس میں آپ زیرو. تو دعووں کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. والدین کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ زندگی دے. جن کے والدین موجود ہیں ان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، جن کے موجود نہیں ہیں ان کے لیے وہ دعا کریں، جن کے موجود ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے. پھر اس کے بعد نوکروں سے اچھا سلوک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم خود کھاتے ہو غلاموں کو کھلاؤ، اور جو پہنتے ہو ان کو پہناؤ. اب ہمارے ہاں جتنا مس بہیو اس طبقے سے ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ان سے اچھا سلوک کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے اپنے اعمال کا اجر ملے گا، اس لیے ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہے ہم کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.